رمضان اور عید گزرنے کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کے روزے رکھ کر شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے اسے عمر بھر کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب آپ کے پاس رمضان کے بعد ایک اور اپرچونٹی اللہ کی طرف سے ہے کہ آپ پورے شوال کے مہینے میں جب چاہیں 6 روزے رکھ لیں۔ اس کا اجر یہ ہے کہ اسے عمر بھر کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ کتنی بڑی اپرچونٹی ہے۔ ایک اور جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے روزے 10 مہینے اور شوال کے 6 روزے 2 مہینوں کے برابر ہیں، اس طرح یہ 1 سال کے روزے ہوں گے۔ اسے صحیح ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے۔ یہاں اس حدیث میں کیلکولیشن اس طرح سے بتائی گئی ہے کہ رمضان کے روزے 10 مہینوں کے برابر ہیں اور شوال کے 6 روزے 2 مہینوں کے برابر ہے، تو 12 مہینے ہو گئے۔ اور اگر آپ اس کی کیلکولیشن نیکیوں کی کیلکولیشن کے حوالے سے بھی کر لیں کہ 1 روزہ رمضان کا 10 روزوں کے برابر ہے، تو اگر آپ نے پورا مہینہ روزہ رکھا ہے تو پھر وہ 30 روزے ہو گئے یا 29 روزے ہوتے ہیں، جن کو اگر ہم ملٹیپلائی بائی 10 کریں تو وہ 300 یا پھر 290 ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح سے شوال کے 6 روزے ملٹیپلائی بائی 10 کر لیں تو وہ 60 ہو جاتے ہیں، تو وہ 360 یا پھر 350 روزے ہو جاتے ہیں الحمدللہ۔ تو علماء کہتے ہیں یہ بھی کیلکولیشن ہے جس کی بات اس حدیث میں کی گئی ہے کہ اسے عمر بھر کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ روزے عید کے فوراً بعد یا وقفے کے ساتھ مسلسل یا الگ الگ دونوں طرح سے رکھے جا سکتے ہیں۔ یعنی آپ ان روزوں کی ابتدا 2 شوال سے بھی کر سکتے ہیں، دوسری شوال سے بھی کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ دوسری شوال سے ہی کیا جائے، لیکن کر سکتے ہیں، کیونکہ صرف اور صرف عید کا ایک ہی دن ہے، 1 شوال۔ باقی 2 شوال سے آپ ان روزوں کی ابتدا کر سکتے ہیں، اور چاہیں تو مسلسل رکھ لیں، چاہیں تو الگ الگ رکھ لیں۔ پھر یہ کہ خواتین کا سب سے بڑا ایشو کہ ان کے کچھ روزے خاص ایام کی وجہ سے چھوٹ جاتے ہیں، تو بہت سی خواتین اس بارے میں پریشان ہوتی ہیں کہ ہم شوال کے روزے پہلے رکھیں یا ہم قضا کے روزے پہلے رکھیں۔ تو آپ شوال کے روزے پہلے رکھ لیں اور پھر اپنے قضا روزوں کی ابتدا شوال میں کر لیں۔ اللہ وسعت دے تو آپ شوال میں ہی مکمل کر لیں، ورنہ ان قضا روزوں کی قضا دینے کے لیے آپ کے پاس اگلی رمضان تک ٹائم ہے، یعنی شعبان کے مہینے تک آپ کے پاس ٹائم ہے۔ سردی کا موسم آئے گا، روزے چھوٹے ہوں گے، ٹھنڈے ہوں گے، تب بھی آپ اپنے ان قضا روزوں کو پورا کر سکتے ہیں۔ بس اس بات کا خیال کیجیے گا کہ جو بھی فرض روزوں کی قضا ہوتی ہے اس کو توڑا نہیں جا سکتا، کھولا نہیں جا سکتا۔ جیسے کہ نفل روزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی پسندیدہ چیز ان کے سامنے آ جاتی تو کھول لیتے تھے، لیکن اگر آپ نے فرض روزوں کی قضا کی نیت سے روزہ رکھا ہوا ہے تو اب آپ اس کو نہیں کھول سکتے۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، کتنی بڑی نعمت ہے کہ رمضان کے روزے اگر کسی کے چھوٹے ہیں کسی بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے یا عورتوں کے خاص ایام کی وجہ سے، وہ رمضان کے بعد جب بھی اس کو پورا کریں گے اجر وہی والا ملے گا۔ الحمدللہ، کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے۔ ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ تم نے چونکہ رمضان کو مس کر دیا تو اب تم بعد میں رکھو گے تو اتنا پرسنٹیج تمہیں اجر کم ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، وہی اجر ملے گا، باقی دنوں میں تم اس گنتی کو پورا کر لو۔ بس احساس ذمہ داری ہونی چاہیے ہمارے اندر
کہ جو چیز بھی ہماری فرض میں سے چھوٹی ہے ہمیں اسے مکمل ایز سون ایز پاسبل کرنا ہے، جتنا جلدی ہو سکے مکمل کرنا ہے۔ ایسے میں آپ پیر اور جمعرات کے دن کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، جس میں آپ یہ نیت کر لیں کہ میں اپنے فرض روزے کی قضا دے رہی ہوں۔ پھر اسی طرح سے ایام 20 کے روزے بھی آتے ہیں جس میں آپ فرض روزوں کی قضا کی نیت سے روزے رکھ سکتے ہیں۔ تو جو بھی ہمارے اوپر قضا ہے اس کی ادائیگی جلد از جلد ہو جانی چاہیے، کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اگر ہم نے وہ روزے پورے نہ کیے تو پھر ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولادوں پر یہ شفٹ ہوں گے، یا جو بھی ہمارے وارث ہیں ان پر شفٹ ہوں گے۔ بہت ساری ایسی خواتین ہیں کہ جن کے نفاس کی وجہ سے یا حمل کی وجہ سے یا بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے قضا روزوں کی تعداد بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت میں اگر خواتین اتنے سارے روزوں کی ادائیگی فوری طور پر نہیں کر سکتی تو انہیں چاہیے کہ وہ فی الوقت فدیہ دے دیں، اور جیسے ہی وہ اپنی ان مصروفیات سے فارغ ہوں گی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو استطاعت دے گا تو ان کو روزوں کی قضا بھی دینی ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ حیض کا معاملہ الگ ہے، نفاس، حمل اور دودھ پلانے کا معاملہ الگ ہے۔ حیض کی وجہ سے جو روزے چھوٹتے ہیں وہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں، لیکن حمل، نفاس اور دودھ پلانے کی مدت زیادہ ہے، اس میں روزے زیادہ چھوٹ جاتے ہیں۔ اور عمومی طور پر اس میں جو ماں روزے چھوڑ رہی ہوتی ہے وہ اپنے سے زیادہ اپنے بچے کی فکر میں چھوڑ رہی ہوتی ہے کہ بچے کو کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے رخصت بھی ہے ایسی عورت کو کہ جو پریگننٹ ہے یا پھر ظاہر نفاس کی حالت میں ہے یا پھر اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے۔ ایسی صورت میں اگر قضا روزوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے کہ وہ تھوڑا تھوڑا کر کے فدیہ ادا کرے، اور پھر جیسے ہی اس کو وسعت ملے اس نے ان روزوں کو رکھنا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ روزوں کی قضا واجب ہے۔ روزوں کی قضا صرف اور صرف اسی شخص پر سے ہٹ سکتی ہے جو کہ دائمی مریض ہو، جس کی بیماری کبھی ٹھیک ہی نہ ہو سکتی ہو، ٹھیک ہے جی؟ یہ بات یاد رکھیے گا کہ روزوں کی قضا واجب ہے۔ جو بھی روزے چھوٹ جاتے ہیں ان کو رکھنا ضروری ہے۔ روزوں کی قضا صرف اور صرف اسی شخص پر سے ہٹ سکتی ہے جو کہ دائمی مریض ہو، جس کی بیماری ٹھیک ہو ہی نہ سکتی ہو، یا پھر اس کو انتہا درجے کا بڑھاپا ہو، بہت زیادہ ضعیف ہو گیا وہ شخص کے روزے رکھ ہی نہیں سکتا، اتنا کمزور ہو گیا نہیں رکھ سکتا روزے، اب اس کو جوانی تو نہیں آئے گی دوبارہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ اگر کسی کے ساتھ عذر ہے تو ہی روزوں کی قضا اس پر سے ہٹ جاتی ہے۔ اگر ایسا شرعی عذر کسی کے ساتھ ہے تو پھر اس پر روزوں کی قضا واجب نہیں ہے، باقی تو سبھی کو چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا دینی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ رمضان المبارک میں بھی ہمیں سلامت رکھے، یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے سلامتی والا بنا دے، پھر ہم عید کو بھی بہترین طور پر گزارنے والے ہوں جیسا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، بھرپور شکر گزاری کے ساتھ، بھرپور تکبیرات پڑھنے کے ساتھ، اللہ کی فرما برداری کے ساتھ، اور پھر ہم شوال کے روزے بھی رکھنے والے ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب سمیٹ سکیں۔ اللہ ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔